إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. زندہ لوگ کبھی بھی فتنے اور آزمائشوں سے معصوم نہیں ہوتے ہیں. جب تک زندہ رہتے ہیں فتنے اور آزمائشیں ان کے اوپر آتی رہتی ہیں. یہ فتنے کبھی ان کی جان میں ہوتے ہیں، کبھی مال میں ہوتے ہیں، کبھی عزیز و اقربا کی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اور کبھی یہ فتنے ان کے دین اور ایمان سے متعلق ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو ان فتنوں سے ڈرو جو تم میں سے محض ان لوگوں کو نہ آ پہنچیں گے جو ظالم ہیں، فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے دلوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف شاء. یقیناً اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان تمام کائنات کے دل ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے. لہذا اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے مال، اپنی جانکاری پر تکیہ نہ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھیں اور یہ جان لیں من یہد اللہ فلا مضل لہ. ہر جمعہ میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا ارادہ کونی اور شرعی کر لیا ہے تو اس کا علم، اس کی جانکاری، اس کی تمام قسم کی قد و کاوشیں کبھی اسے اس گمراہی سے نکال نہیں سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان اور مسلمانوں پر روزانہ الگ الگ طریقے کے فتنے رونما ہوتے ہیں. جن فتنوں کا ہم نے ذکر کیا ان میں سب سے بڑا فتنہ جس کو ایک مسلمان ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے وہ دین کے فتنوں کے تعلق سے، کہ دین کے معاملے میں یہ آزمائش اور فتنوں کے تعلق سے ہمیشہ تیار رہتا ہے، آنکھیں کھلی رکھتا ہے. جو دکھایا جاتا ہے محض اس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، جو سنایا جاتا ہے محض اس کو سن کر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے امور میں لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، محمد الرسول اللہ اور سنت کی اتباع کو لازم پکڑتا ہے. اور اسی سنت اور لا الہ الا اللہ کی اتباع کی وجہ سے یہ شخص یاد رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آخر وقت میں جب صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی تو آپ نے وعظ فرمایا. ارباد ابن ساریہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ. ایسا وعظ تھا جو بہت بلیغ تھا، اس میں درد تھا، کڑھن تھی، اور یوں معلوم ہو رہا تھا کأنہ موعظۃ مودع، گویا کہ یہ ایسے شخص کی بات ہے جو اب
اس کے بعد کوئی اور نصیحت نہیں کرے گا، وہ اپنے رب سے جا کر مل جائے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ اوصینا، آپ اس جارح انداز میں، اتنے دلکش انداز میں اور اتنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وعظ فرما رہے ہیں تو وعظ پورا یاد نہیں رہتا ہے، آپ ہمیں وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھنا، تجدہ تجاہک، تو جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام امور کی اصلاح کر دے گا۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اور یہ تقوی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی شروط ہیں، جتنی بھی لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں، ان کا علم حاصل کرتے ہیں، الاہم فالاہم کے قاعدے کو فالو کرتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر مسائل ذکر کیے جائیں، یا ایسے الگ الگ مسائل ذکر کیے جائیں جن کو سن کر کان لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یا بعض اہل علم سے نقل کیا گیا ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، اور بات یہ نہیں تھی کہ وہ مسئلے کو نہیں جانتے تھے، بات صرف اتنی تھی کہ جس طرح تو مجھ سے مسئلے کا جواب پوچھنا چاہتا ہے میں ایسے نہیں جانتا، جس طرح سے تو کسی شخص کے بارے میں اس کے صحیح اور غلط ہونے کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میں تیری سوچ کے مطابق اس کے بارے میں جواب دے دوں، میں اسے نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاہم فالاہم کے قاعدے کو مانتے ہوئے اور لوگوں کو بتلاتے ہوئے یہ بتایا کہ تقوی کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا، والسمع والطاعہ، اور سنتے رہنا اور مانتے رہنا، بے لگان نہ ہو جانا۔ مشرکین کے دین کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ مشرکین کسی کو بڑا نہیں مانتے ہیں، مشرکین کے نزدیک صرف ان کے ذاتی مفادات سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھتے ہیں آپ بھارت میں، چونکہ ہم بھارتی ہیں تو بھارتیتا کا بہت زیادہ اثر ہے ہمارے اوپر، کسی ایک سرکار کو 2 مہینے پہلے خود ہی چن کر لاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کی چناوی کیمپین لڑاتے ہیں، اور 2 مہینے بعد جب وہی سرکار ان کے خلاف کوئی ایسی بات کہہ دے جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہ ہو تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پورے دیش میں آگ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کے نزدیک کسی سسٹم، کسی بات کا ماننا اسی وقت تک محدود ہوتا ہے جب تک ان کے فائدے، ان کی خواہشات نفسانیہ پوری ہوتی رہیں۔ جیسے ہی خواہشات نفسانیہ پر ضرب آئے گی تو ان کے نزدیک نہ تو کوئی نیتا ہے، نہ ہی کوئی پارٹی ہے، نہ ہی کوئی سموِدھان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی اس قباحت کو ٹیکل کرتے ہوئے یوں کہا السمع والطاعہ۔ دیکھو جو بھی ہو، جو بھی سینیریو بنے، جس قسم کا آدمی بھی تم پر مسلط ہو جائے، سنتے رہنا، مانتے رہنا۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، سنتے رہنا اور مانتے رہنا۔ وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ کالا غلام جس کی آنکھیں انگور جیسی، جس کی ناک کٹی ہوئی، بالکل کالا، جسے تم دیکھنے میں نہ پسند کرتے ہو، لیکن تلوار کے زور پر تم پر مسلط ہو جاوے، سنتے رہنا اور مانتے رہنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، چونکہ جو تم میں سے میرے بعد رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم میری سنت کو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اس سے رد ہے ان رافضی شیعوں کا جو ابو بکر و عمر کو جبت و طاغوت کہتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے نا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ مشرکین کس پر ایمان لاتے ہیں؟ جبت اور طاغوت پر۔ تو یہ رافضی 12 امامی ایرانی مجوسی کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر و عمر کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر شروعات ابو بکر عمر سے ہوگی تو ہماری چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، تو شروعات کرتے ہیں یزید سے، یزید کے بعد معاویہ سے، معاویہ کے بعد ابو سفیان سے، پھر معاویہ اور ابو سفیان کے ٹولے کے لوگوں سے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے تئیں، اس حدیث پر رکو رہتے ہیں پہلے، کہ
کہ صحابہ کرام کے تئیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انسان ہیں، اور جب انسان ہیں تو ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں کہ ہم کبھی ایمان میں زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، کبھی نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ تو یہ خوارج اور رافضیت زدہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب لفظ صحابی بول دیا گیا تو کیریکٹر نبی جیسا ہونا چاہیے، لہذا جب بھی کوئی غلطی کسی صحابی رسول کی طرف سے دیکھیں گے تو اس پر کیا کریں گے؟ کمنٹ کریں گے۔ اور اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی غلطی اور مشاجرات پر کمنٹ نہیں کرتے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تئیں جو پروانے لکھ دیے ہیں، جیسے عثمان ابن عفان کے بارے میں فرمایا، ایک دن اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہوں نے کوئی نیکی کی اور کہا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کام کرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کسی آدمی کا کام اتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک بار کر گزرے تو اس کے بعد ان کے دوسرے کاموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ بھی اصل میں ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام نبی نہیں ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بڑے صحابہ میں سے 2 سے منقول ہے کہ یہ جو آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم اس دن یعنی قیامت کے دن ان کے دلوں میں جو غل ہے، جو ایک دوسرے کے لیے تھوڑی سی کھینچا تانی ہوتی ہے نا، انسان ہے، بھائیوں میں ہوتی ہے، بیوی اور ہسبینڈ میں ہوتی ہے، ماں باپ میں ہوتی ہے کبھی کبھی، تو یہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہم دونوں کے بارے میں نازل کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو رافضی اور خارجیت زدہ آدمی ہے یہ کیا بولتا ہے کہ یا تو ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا، دین یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ دین کے جز ہوتے ہیں، کبھی کچھ اجزاء باقی رہتے ہیں، کبھی کچھ ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن ان اجزاء میں اس کو بدن سے سمجھیں کہ دین ایک بدن کا نام ہے۔ آپ کو بنا ہاتھ کا آدمی مل سکتا ہے، بنا ہاتھ کے آدمی کو کوئی یوں نہیں کہتا کہ یہ آدمی نہیں ہے، بنا انگلی کا، بنا کان کا، بنا آنکھ کا، بنا پیر کا آدمی آپ کو مل جائے گا، حتیٰ کہ بنا گردے اور ایک کڈنی کا بھی مل جائے گا، لیکن بنا گردن کا آدمی نہیں ملتا ہے۔ تو اصل میں ان اعمال اور تقوی کا تعلق انہی اعضاء اور جوارح سے ہے، اور گردن کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے، کہ جب تک ایمان اور عقیدہ باقی رہتا ہے ہم کسی شخص سے اس کے ایمان کی نفی نہیں کرتے۔ جس قدر نیکیاں ہوتی ہیں اتنی محبت کرتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی نفرت کرتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج سلفی کہنے والے لوگ اپنے آپ کو اس فتنے سے باز رکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو چکی ہے کہ اصل میں سمو طاعت کو لازم نہیں پکڑا ہے۔ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ، یہ کانسیپٹ نہیں رہا ہے۔ جب یہ کانسیپٹ نہیں رہا ہے تو اس کا سیدھا سا رزلٹ یہ ہے کہ یا تو میں اور میری کتاب میرا ایمان ہوں گے اور میرا امام ہوں گے، میری ریسرچ میرا امام ہوگی، اور اگر اتنی وسعت نہیں ہے کسی کے پاس کہ کتابیں خرید کے پڑھے تو بہت آسان ہے کہ ایک شخص کا امام یہ فتنہ بن جائے گا، اور جس کا امام یہ فون ہو اس کے لیے گمراہی لازم ہے۔ کوئی شخص اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو یوں نہیں کہا آپ نے اکیلے رہنا ہے، بلکہ کہا ہے کہ بولو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر لوگ چل کر گئے ہیں۔ آخر لوگوں کا ملنا کیوں ضروری ہے؟ چونکہ آپ اکیلے ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یوسف علیہ السلام منسٹری آف نیچرل ریسورسز ہے، تعبیر رویا کا علم ہے، خواب کا علم جانتے ہیں، نبی ہیں، اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ اللہم ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، میرے رب مجھے نیکوں میں شامل کر دے، انبیاء میں شامل کر دے، جس راستے پر میرے والدین یعقوب، اسماعیل، ابراہیم چل کر گئے ہیں اس راستے پر میرا چلنا آسان کر دے۔ تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت لازم ہے۔ تمسکوا بہا
اس کو لازم پکڑنا اپنی زبانوں سے. آپ کو معلوم ہے اس حدیث میں جس فرقے کا ذکر کیا گیا ہے وہ خوارج ہیں. خوارج کی توحید میں کوئی کمی نہیں تھی. صحابہ کرام سے کہا گیا تحقیرون صلاتکم عند صلاتہم، تم جو نمازیں پڑھتے ہو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی شاندار نمازیں پڑھتے ہیں. تم جو روزے رکھتے ہو کچھ نہیں ہے ان خوارج کے جو روزے ہیں. تم جو قرآن پڑھتے ہو وہ کچھ نہیں ہے ان خوارج کے قرآن کے مقابلے میں. قبر پرستی نہیں کرتے تھے، اسماء و صفات کے باب میں گمراہ نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے. مسئلہ کہاں تھا؟ بولتے تھے یہ صحابہ انہیں کیا پتا قرآن تو ہم جانتے ہیں. ان الحکم الا للہ، یہ علی کافر، معاویہ کافر، تمام صحابہ کرام کی جماعت کیا ہے؟ کافر ہے. کیوں؟ چونکہ یہ لوگ حاکم کسے بناتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو بناتے ہیں. صحابہ کرام کو کیا سکھاتے تھے؟ قرآن سکھاتے تھے. اور المیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور ایک گروہ جو برابر حق پر رہے گا وہ کس کا گروہ ہے؟ اہل علم کا گروہ ہے. اور اپنا سستا اہل حدیث کیا بولتا ہے کہ یہ جو درس نظامی پڑھتے ہیں نا، یہ درس نظامی والے تو ٹھرا لوگ ہیں، ہم تو چیمپئن لوگوں کو سنتے ہیں. بس یہ جتنے بھی درس نظامی پڑھ کے آتے ہیں 8-8 سال لگا کر کے، ان سے کچھ آتا جاتا تھوڑی نہیں ہے. آتا جاتا تو ہم سے ریسرچ والے آدمی ہیں، ہم سائنس ٹیکنالوجی سب ملا جلا کے دین کو سمجھتے ہیں. یہ تو بس وہ تھوڑا بہت درس نظامی انہوں نے پڑھا اور پھر اس کے بعد جو ہے لفاظی والی تقریریں کی اور لوگوں کو جو ہے بیوقوف بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ جو برابر حق پر رہے گا وہ علماء کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم کو جماعت لازم پکڑنی ہے، اور جماعت جو چلتی ہے وہ علم سے چلتی ہے. کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے، تو سعودی عرب میں مستشار دیوان الملکی ہوا کرتے ہیں. تو وہاں پر جتنے بھی مستشار لوگ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ نے اسٹریٹجیز کیسے بنانی ہے نا، دین کے مسائل کیسے نافذ کرنے ہیں، ایکس وائی زی چیزیں ساری کی ساری. تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم اپنے اس لیول پر نہ تو ہمارے پاس کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے ذریعے سے ہم دین نافذ کر سکیں، اور نہ ہی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کوئی ایسی سیاسی جماعت بنائیں، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں تحریکی ڈاکٹر اسرار وغیرہ ہیں، یہ سب کیا بولتے ہیں کہ ایک طرف نماز ہو اور ایک طرف حکومت ہو، تو پہلے حکومت کا قیام کریں گے آپ، نماز نہیں پڑھیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو ایران کے خمینی انقلاب کی بولتے ہیں کہ اسلامی انقلاب ہے، اور اپنا سستا اہل حدیث ڈاکٹر اسرار احمد کو سننے کو فرض منصری سمجھتا ہے. اس کو سمجھاؤ خطرناک آدمی ہے، صوفی ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں. حضرت بولتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کی سب سے بہترین تفسیر وہی ہے کہ جیسے شبلی کہا کرتے تھے ما فی الجبۃ الا اللہ، کہ میرے جبے میں اللہ کے علاوہ ہے کون؟ جب سب وجود ایک ہے، ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، سب جگہ تو ہی تو ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ ظاہر بھی تو ہے باطن بھی تو ہے، اس کی سب سے شاندار تفسیر کیا ہے کہ ما فی الجبۃ الا اللہ، یعنی اسباب ہی خدا ہے. نعوذ باللہ. مل کلب والخنزیر الا الہنا، یہ سور اور کتے ہمارے معبود ہیں. کیوں؟ سب ایک ہی تو وجود ہے، ہماؤست وہی ہے نا بھائی. وجود کس کا ہے ان کے نزدیک؟ صرف سب کچھ وہی ہے. جیسے ہندو کہتے ہیں کہ ہر کنکر میں شنکر ہے، ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ. لیکن ذرا سارا سمجھانے کی کوشش کی جائے، واللہ لوگ بم بنے پڑے ہیں. ان لوگوں کو سنتے بم، اگر ان کو کہیں لانچ کر دیا جائے نا پھٹ جائیں گے یہ، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ان کو سمجھاؤ کہ مت سنا کرو. مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ مسلمان ہلاکت کے دہانے پر ہیں، کہیں اسلام نافذ نہیں ہے. ہم بولتے ہیں مت سنا کرو بھائی، تم بم بنو گے، پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے. لیکن نہیں. پھر میں کہتا ہوں یار تم سے اچھے تو وہ مقلدین ہیں جن کے بزرگ کم سے کم ہیں تو اتنے بڑے بڑے، جنہوں نے کسی نہ کسی فیلڈ میں کوئی کام کیا ہے. مطلب تم سے ایک تچھے سے بزرگ نہیں چھوڑے جا رہے اپنے، جو تم نے اپنی تحقیق سے بنائے ہیں، اور تمنا یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوری پیڑھی چھوڑ دیں. 1000 سال سے جس دین پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو تمہارے کہنے پر تو چھوڑ دیں، اور تم سے تمہارے ہی گروپ کا آدمی یہ بتائے کہ یہ آدمی خطرناک ہے. سارے علماء بول رہے ہیں کہ بھائی مت سنا کرو، پلمبر کو مت سنا کرو، مرزا جیلوی خطرناک آدمی ہے. اور چلو خطرناک نہ بھی ہو
اس سے عربی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ ایسے آدمی کو سنتے ہیں، اپنا دماغ میں گند بھرتے ہیں، پھر جا کر کے اس کے رد میں ایک ویڈیو سنتے ہیں. آخر ٹائم کتنا ہے بھائی کہ پہلے آپ جو ہے اس کی تقریر سننا، مشاورات صحابہ پر. یاسیر تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، سوال یہ ہے کیا باغی ہونے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صحابہ کے بارے میں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر یہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں تو کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کر دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور ایسا ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروپ پر باغی ہو جائے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس سے لڑ لو جو بغاوت والا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف آ جائے. اللہ تعالیٰ بار بار بول رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں کے دو گروہ، اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ معاویہ، بنو امیہ نے بیڑا غرق کر دیا. بنو امیہ پتہ ہے کس کا نام ہے؟ بنو امیہ اہل سنت کے عروج کا نام ہے. جو شخص بنو امیہ سے نفرت کرتا ہے در حقیقت وہ اہل سنت و اسلام سے نفرت کرتا ہے. یوں تو کہہ نہیں سکتا کہ ابو بکر و عمر نے اسلام کو برباد کیا، تو شروع کہاں سے کرتا ہے؟ بنو امیہ سے. بنو امیہ نبی تھے کیا؟ جب بنو امیہ نبی نہیں ہیں تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں اگر غلطی کر رہے ہیں تو دونوں کی اجتہادی غلطی ہے. دونوں مجتہدین ہیں، ایک کو غلطی کرنے پر ثواب ملتا ہے، دوسرے کو غلطی کرنے پر ایک ثواب ملتا ہے. پہلے والے کو 2 ملے ہیں اور بعد والے کو 1 ملا ہے. لیکن ہمیں سکھایا کیا گیا ہے؟ ہمیں اصول میں یہ سکھایا گیا ہے الکف عما شجر بینہم، خاموش رکھتے ہیں، اپنے آپ کو تھامے رکھتے ہیں ان امور سے جن امور میں صحابہ کرام آپس میں لڑے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ابو بکر الخلال نے نقل کیا ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی صفین وغیرہ، کتنے صحابہ تھے جانتے؟ 10,000. اور ابن المنکدر فرماتے ہیں غالباً کہ مشکل سے 30 صحابی ان جنگوں میں انوالو تھے. اور قاضی ایاز کے بارے میں آتا ہے شرح کے بارے میں کہ یہ جو فتنوں کے زمانے تھے، یعنی جنگ وغیرہ کے زمانے، لا یستقبل ولا یقبل، نہ تو خبریں سنتے تھے اور نہ خبر بتاتے تھے. اور اپنا چیمپئن 15 گھنٹے خبریں سنتا ہے. اب سوچے اس کا دماغ کس پرکار کا ہو گیا ہوگا. ایک تو فون کا ریڈیشن، وہ مطلب جو فون کی ایک شعاعیں ہوتی ہیں وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جب یہ لگاتار 15 گھنٹے فون دیکھ رہا ہے تو آپ سوچے سوچنے سمجھنے کی چھمتا کتنی کم ہو گئی ہوگی اس کے اندر. کیوں؟ مناقشہ تو کرنا نہیں ہے، علم کو اس کے ذرائع سے سیکھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ ان کے پاس جب جنگوں کی اور پیس اور وار کی خبریں آتی ہیں، اذاعوا بِهِ، یہ سب سے پہلے پھیلانا شروع کرتے ہیں. محلے میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، فون پر اسٹیٹس لگائیں گے، جتنے بھی طریقے ہو سکتے، مطلب جہاں جہاں چلتی ہے ایسا سمجھ لیجئے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے اوپر تو چلے گی نہیں. یہاں کھڑے ہو کر کیا بول رہا بھارت نے واٹس ایپ پر، آئی اسٹینڈ ود ایران. ہو تم تو ایٹم بم ہو، تم نے جو کہہ دیا آئی اسٹینڈ ود ایران تو بس اب تو جنگ جیت گئے. انہیں یہ نہیں پتا کہ ایرانی کس چڑیا کا نام ہے. غزہ میں مسلمان مرتے ہیں، ہم سب کو دکھایا جاتا، ہمیں درد ہوتا ہے، لیکن وہیں اہواز کے اندر اگر رافضی شیعہ، حزب اللہ اور تمہارے حوثی باغی یہ سنیوں کو نام پوچھ کر قتل کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نیریٹو سیٹ نہیں کیا گیا ہے نا. نیریٹو تو غزہ کے لیے سیٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ غزہ کا ہیرو کسے دکھانا ہے؟ ایران کو دکھانا ہے. اور ایران کے نزدیک فلسطین کی کوئی دھارمک حیثیت ہے ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے ایرانیوں کے نزدیک بیت المقدس کہاں ہے؟ بیت المقدس زمین میں ہے، بیت المقدس ساتویں آسمان پر ہے. ان کے نزدیک اس کی کوئی ریلیجیس اسپیشلٹی نہیں ہے، کوئی اس کی ڈگنیٹی نہیں ہے کہ قدس کوئی چیز ہے، مہدی آئیں گے. ان کا مہدی الگ ہے، آپ کا مہدی الگ ہے. ان کا مہدی غار میں چھپا ہوا ہے، جس کے بارے میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حجی لہ الخروج، اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کے آسان ذرائع فرما دے. اور ہمارا مہدی پیدا ہوگا، بڑھے گا، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، عام انسانوں کی طرح ہوگا. اسی طریقے سے ہمیں اصل میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو ہم آیت پڑھ رہے تھے خبروں کے تعلق سے، جو فتنوں کی باتیں ہوتی ہیں، چاہے صحابہ کرام کے زمانے کی باتیں ہوں یا ہمارے زمانے کی باتیں ہوں، پھیلاتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ اس خبر کو
رسول کی طرف لوٹا دیتے اور ان لوگوں کی طرف لوٹا دیتے جو سسٹم میں ہیں. مثال کے طور پہ جو راجا ہیں، آپ کے لیڈرز ہیں، ولی امر ہیں، ان کی طرف اگر آپ لوٹا دیتے تو لعلمہ الذین یستنبطونہ من، تو وہ لوگ جو معاملے کی گہرائی کو جانتے ہیں ان مسائل کو جان لیتے. اور بات یہ ہے کہ جب تم نے ان خبروں کو ذکر کیا ہے یہ اتنی خطرناک ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم میں کے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہو ہی جاتے. تو لہذا انٹرنیشنل چیمپئن بننے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ چیزوں کو عقیدے سے جوڑ کر دیکھیں. ہمارا سپورٹ کسی کے ساتھ بھی عقیدے کی بنیاد پر ہوگا. اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک انبیاء کو گالی دینے والا، عیسیٰ ابن مریم کو ولد الزنا کہنے والا یہودی ہے، اور دوسرا امنا عائشہ کو گالی دینے والا اور زانیہ کہنے والا رافضی ہے. ابو بکر و عمر کو جبت و طاغوت کہنے والا، تمام صحابہ کی تکفیر کرنے والا بجز چند کے دو لوگ لڑ رہے ہیں. دونوں ظالم ہیں، دونوں اہل سنت کے دشمن اور قاتل ہیں. ہم ایرانیوں کے لیے دعا کریں گے کہ انہیں سنت کی طرف لے آئے اور ان کے ذریعے سے ہی مسلمانوں کو راحت دے، اور یہود کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دے اگر ان کی حق میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے. لیکن یاد رکھنا ہے کبھی بھی کسی آدمی کو انسانیت کے درجے سے نیچے نہیں اتارنا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب لفظ یہود آتا ہے تو ہم اسے انسان نہیں سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جتنی تکلیف ہو اتنا مجھے مزہ آئے گا. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ محض یہود کی تکلیف یہ میرا مقصد ہے، یہ اسلام کا مقصد ہے، تو وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے، اس کے اندر خرابی ہے، کسی بیماری میں ملوث ہے. وہ جنگ کے قاعدے جنگ کے میدان تک نافذ ہوتے ہیں، کسی عام آدمی کے قتل کیے جانے پر خوش نہیں ہوتے. یہ تو ہٹلر گیری ہے نا. ہٹلر کیا کرتا تھا؟ ہٹلر یہودیوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اس لیے کہتا تھا کہ ان کو تو پیلنا ہی مارنا ہی باعث اجر ہے. ہم ویسے نہیں ہیں. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم نا انصافی کرو. انصاف کرو. یقیناً یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق دے اور سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی توفیق دے. چونکہ محض انتصاب ضروری نہیں ہوتا ہے، محض انتصاب کافی نہیں ہوتا ہے. آپ نے سیکھتے رہنا ہے، جانتے رہنا ہے اور سمجھتے رہنا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے 2-4 منٹ اور لے کر روافظ کے بعض عقائد آپ کے سامنے پیش کر دوں. پہلا عقیدہ رافضیوں کا تقیہ ہے. تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر خبث اور باطن ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر کیا دکھاتے ہیں؟ مسلمان. جیسے خمینی کا آج کل ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے، مسلمان امت، مسلمان امت، مسلمان یہ، مسلمان وہ. جہاں بھی یہ لوگ غالب آتے ہیں اس تقیے کو ختم کر دیتے ہیں اور اپنی اصل اوقات دکھاتے ہیں. تتاریوں کو اور مغول کو مسلمانوں پر انہی لوگوں نے مسلط کیا تھا. عبیدیین نے، دولت عبیدیہ جو تھی یہ قریب 270 سال چلی. ایک امام تھے ابو بکر النابلسی. ابو بکر النابلسی کو انہوں نے بلایا اور کہا تم کہتے ہو کہ اگر 10 تیر ہوں تو 9 تو رومیوں پر مارنے ہیں اور 1 تم پر مارنا ہے، یعنی رافضیوں پر. تم کہتے ہو کہ اگر تمہارے پاس 10 تیر ہوں تو 9 تو رومیوں پر مارنے واجب ہیں اور 1 رافضیوں پر. تو کہا غلط کہہ رہے ہو. میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا کہ اگر 10 تیر ہوں تو 9 تو تم پر مارنے واجب ہیں اور 1 تم پر مار دیا جائے تو اچھا ہے. جانتے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کو پکڑا، ان کا سر بیچ میں سے کاٹا ہلکا سا اور ان کی کھال ادھیڑ دی گئی تھی. معلوم ہے آپ کو؟ اور پتا اس وقت یہ امام کیا بول رہا تھا؟ ان ذالک فی الکتاب مسطورا. کیا ہوا؟ کھال ادھیڑ دی گئی ہے. کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، اور ذکر الہی میں مشغول رہے. جب ان کی کھال ادھیڑتے ہوئے سینے تک پہنچے یہ رافضی، تو اس کو رحم آ گیا جو کھال ادھیڑ رہا تھا، اور اس نے ان کے سینے میں چاقو مار دیا. اس پرکار کے لوگ ہیں. اور ہم جو ہے بس انٹرنیٹ پر تھوڑا سا دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. اہل سنت کے کبھی اپنے نہیں ہو سکتے، چونکہ اصل میں اسلام کے مد مقابل ایک مذہب ہے. حسین اور علی کا نام بڑا ہے یا عیسیٰ کا نام بڑا ہے؟ لیکن عیسیٰ کا نام عیسائیوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. کیوں؟
چونکہ اعتبار عیسیٰ کی تعلیم کا ہے، اعتبار حسین اور علی کی تعلیم کا ہے، وہ اہل سنت کے امام ہیں، رافضیوں کے امام نہیں ہیں۔ تقیہ کرتے ہیں، جب کمزوری میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو تم ہی جیسے ہیں، لہذا کہتے ہیں، جھوٹ ہے ظاہر ہے، امام جعفر الصادق سے نقل کیا ہے انہوں نے تقیہ کے بارے میں کہ دین کے 10 حصے ہیں اور 9 تقیہ کرنے میں ہیں۔ تقیہ ایسے سمجھ لیجئے جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو کافروں سے تو بیوقوف بنانے کے لیے تقیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ اپنی اصل پر باقی رہیں۔ یعنی تقیہ کب کر سکتے ہیں آپ؟ جب کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے، اس میں بھی افضل کیا ہے؟ ظاہر کرو کہ مسلمان ہوں، میں تقیہ نہیں کرتا۔ لیکن رافضیوں کے ہیں تقیہ کیا ہے کہ اگر دین کے 9 درجے ہیں، 10 درجے ہیں تو 9 کے 9 کس میں ہیں؟ تقیہ کرنے میں۔ نمبر 2، اپنے بزرگوں اور ولیوں کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا۔ جعفر الصادق، ظاہر جعفر الصادق اہل سنت کے امام ہیں، ان کے بارے میں کافی کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں انی لا اعلم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، اور وہ بھی جانتا ہوں جو ہوا ہے اور نہیں ہوا ہے۔ یہ عقیدے ہیں لکھے میں۔ کافی جانتے کافی کیا ہے؟ کافی سمجھ لیے صحیح بخاری۔ رافضیوں کے نزدیک کافی ایسے ہے جیسے اہل سنت کے نزدیک صحیح البخاری۔ تیسرا عقیدہ ان لوگوں کا، یہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو امامان معصومین ہیں یہ انبیاء سے افضل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی نہیں، اولو العزم من الرسل سے افضل کون ہیں؟ ہمارے اولیاء ہیں، یعنی یہ جو 12 امام ہیں ان کے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حسین کی قبر کی زیارت کرنا 1000 حج 1000 عمرے، میں بھول گیا اتنی فضیلت ہے، اس لیے یہ آپ کو ہمیشہ کربلا جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جاتے ہیں حج کرنے بھی، چونکہ اگر حج کرنا ہی بند کر دیں گے تو بیوقوف کیسے بنایا جائے گا؟ پلمبر کو کیسے لانچ کریں گے؟ اس کے علاوہ جواد نقوی کیسے لانچ ہوگا؟ کیونکہ یہ تو لانچ کرنے ہیں نا انہیں۔ اس کے بعد ایک عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے، یہ دعوت دیتے ہیں، ارے یار دیکھو سب جو ہے مسلمانوں پر ٹوٹے پڑے ہیں، تم جو ہے سنی شیعہ چھوڑو، ہمارے ساتھ آ کر کے مل جاؤ، یہی ہے نا دعوت سب کی۔ اب دیکھیے یہ اصل میں یہود کے اسی قول کا ذکر ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم دیکھو گے کہ یہود ایک ساتھ ہیں لیکن دل کیا ہے؟ جدا جدا ہیں۔ تو کبھی بھی اسلام کی نصرت اور فتح کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ عقیدہ توحید کی بنیاد پر، نمبر سے نہیں ہوتی کبھی بھی کہ نمبر بہت زیادہ ہیں سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ان کی مدد اور نصرت کی جائے گی۔ باقی صحابہ کرام کے بارے میں ان کے عقیدے آپ کو معلوم ہی ہے، ان کا ایک پروجیکٹ ہے گریٹر اسرائیل کی طرح، گریٹر ایران کا۔ گریٹر ایران اور گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے سیم ہے۔ ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ مکہ مدینہ پر ہم قبضہ کریں گے، ابو بکر عمر کو نکالیں گے، پھانسی دیں گے، چونکہ علی کی ولایت نہیں دی تھی، فاطمہ کے پیٹ پر لات ماری تھی، اور نعوذ باللہ عائشہ کو حد لگائیں گے چونکہ وہ زانیہ ہیں۔ ان کی ماں کے بارے میں یہ جو بول رہے ہیں حضرت سنی تھرا سنی، آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، ان کی ماں کو کوئی زانی کہے تو کیا کریں گے؟ یہ پاگل ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی ماں کو کوئی زانی کہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ ان کو سننے میں وہ مل رہا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأ فمن نفسي والشيطان، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم انصر الاخوان المسلمين في فلسطين، اللهم انصر اخوان المسلمين في ايران، اللهم انصر اخوان المسلمين في سائر اوطان المسلمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، عباد الله رحمني
رحمكم الله إن الله تعالى يأمركم بالعدل والإحسان. أقول قولي هذا، أقيموا الصلاة.